ہیں، لاہور کا مجمع ہے، 5-6 ہزار آدمی سننے والے ہیں، ایک تاجر خون حسین جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مذہب آل محمد کو برباد کرنے کا، جو 25,000 سے کم لے کر مجلس نہیں پڑھتا، 10 لاکھ نہ دیے جائے تو محرم کا عشرہ نہیں پڑھتا، وہ ملعون لوگوں سے کہتا ہے علی وجہ اللہ ہیں، قبلے کہتی ہے ہاں، وہ کہتے علی عین اللہ ہیں، قبلے کہتی ہے ہاں، وہ کہتے علی ید اللہ ہیں، قبلے کہتی ہے ہاں، علی جنب اللہ ہیں، قبلے کہتی ہے ہاں، پھر وہ کہتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو علی کو اللہ مانتے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کا پہلو اللہ کا پہلو، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو علی کو اللہ مانتے ہو، تو یک بارگی کیوں نہیں کہتے علی اللہ؟ 5-6 ہزار کا مجمع نعرہ لگاتا ہے علی اللہ علی اللہ۔ اب غیر بھی سن رہے ہیں، اپنے بھی سن رہے ہیں، بیگانے بھی سن رہے ہیں، جب وہ سنیں گے کہ لاہور کا مجمع 5-6 ہزار کی تعداد سے سارے کہہ رہے ہیں علی اللہ، پھر وہ آپ کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ کافر۔ تو پھر آپ ان پر نزلہ تو گراتے ہیں کہ ہم علی کے شیعوں کو وہ کافر کہہ رہے ہیں، ان کے گلے میں پٹا کیوں نہیں ڈالتے جو آپ کو کافر بنوا رہے ہیں؟ ان کے منہ میں کیوں لگام نہیں دیتے جو آپ پورے مذہب کو کافر بنوا رہے ہیں، پوری ملت جعفریہ کو کافر و مشرک بنوا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں آؤ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، خارجیوں نے جنگ نہروان میں کہا تھا یا علی لا حکم الا للہ، اللہ کا حکم چلے گا آپ کا نہیں چلے گا، مولا نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ تو حق ہے پر ان کی مراد باطل ہے۔ حقیقی حاکم یقیناً اللہ ہے، پر اللہ بندوں کے سامنے آ کر تو حکم نہیں دے گا کہ میرے بندوں نماز پڑھو، میرے بندوں روزہ رکھو، میرے بندوں سچ بولو، میرے بندوں پورا تولو۔ اگر حکم دے گا تو نبیوں اماموں کے ذریعے دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ یہاں بھی وہی بات ہے، میں کہتا ہوں میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سارے علماء کا عقیدہ ہے علی وجہ اللہ ہیں، علی عین اللہ ہیں، علی ید اللہ ہیں، علی جنب اللہ ہیں، علی اذن اللہ ہیں، پر یہ سوچو کہ ان القاب کا مطلب کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہماری عادت ہے کہتے اس کی ناک نانے کی طرح ہے، اس کے جو حیات وہ ماموں کی طرح ہیں، اس کی آنکھیں دادے کی طرح ہیں۔ کیا علی کی یہی بات ہے کہ اس کا چہرہ اللہ کے چہرہ کی طرح ہے؟ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ جیسی ہے، علی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ جیسا ہے؟ اگر یہی معنی لیا جائے تو قرآن جو کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو علی اللہ جیسے بن گئے، وہ لیسا کا مثل ہی نہ رہا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کائنات میں کوئی اللہ جیسا نہیں، وہ قرآن کدھر جائے گا؟ یہ آیات کدھر جائیں گے؟ مسلمانوں شیعان علی کا عقیدہ کدھر جائے گا کہ اللہ بے مثل و بے مثال ہے؟ لہذا ان القاب کے معنی غلط کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا جو علی کے چہرے کو اللہ کے چہرے جیسا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یعنی کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر؟ کیا اللہ خانے کعبے میں رہتا ہے؟ حضرت صالح کی اونٹنی کو آپ کہتے ہیں ناقۃ اللہ، قرآن نے بھی کہا ہے اللہ کی اونٹنی، اللہ اس پہ سوار ہوتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی روح کو آپ کہتے ہیں روح اللہ، کیا اللہ نے اپنی روح نکال کے حضرت عیسیٰ میں ڈال دی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو مفہوم ان القاب کا ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، حضرت صالح کی اونٹنی ناقۃ اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کی روح روح اللہ ہے، وہاں کیا معنی کیے جاتے ہیں کہ گھر تو سارے اللہ کے ہیں پر خانے کعبے جیسا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ وہ عظمت والا گھر ہے جو خلیل و اسماعیل نے بنایا، جو حضرت آدم صفی اللہ نے بنایا، لہذا اس جیسا گھر کوئی نہیں۔ ناکائیں اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن حضرت صالح کی ناکا چونکہ بغیر ماں باپ کے خالق نے پہاڑی سے پیدا کی تھی، اس جیسی اونٹنی کوئی نہیں ہے۔ روحیں ساری اللہ کی ہیں، پر اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی روح جیسی کوئی روح نہیں ہے۔ تو لہذا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو وہاں کہتے ہو کہ اللہ کے خانے کعبے جیسا گھر کوئی نہیں، حضرت صالح کی اونٹنی جیسی اونٹنی کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کی روح جیسی روح کوئی نہیں، تو پھر کیوں نہیں یہاں کہتے کہ چہرے سارے اللہ کے ہیں، میرا بھی اللہ کا، آپ کا چہرہ بھی اللہ کا، پر علی نبی کے بعد علی کے چہرے جیسا چہرہ کوئی نہیں؟ کیوں کہ یا علی باقی لوگوں کے چہرے کبھی خدا کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ علی کا چہرہ وہ مقدس چہرہ ہے جو ولادت سے لے کر شہادت تک کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ یا علی، تبھی تو ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ،
ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے بھائیوں کے علماء دوسرے بزرگوں کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. علی کا نام آئے تو نہ علیہ السلام کہتے ہیں ہماری طرح، نہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کی طرح. ان کے لیے علیحدہ لفظ نکال رہے کہ کرم اللہ تعالی وجہہ. ملا علی قاری سے پوچھا جاتا ہے کہ مولانا کیا بات ہے، آپ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کہنے میں حرج تو کوئی نہیں، پر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ رافضی کہتے ہیں. اگر ہم بھی علی علیہ السلام کہیں تو لوگ ہمیں رافضی سمجھیں گے. بھائی رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں اللہ کبھی علی پر جب ناراض ہوا نہیں تو دعا کیسے مانگے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ یا علی. وہ کہتے ہیں پھر آپ نے کرم اللہ تعالی وجہہ کیسے یہ فکرہ ایجاد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لأنہ لم یعبد لصنم قط. علی اس کائنات میں نبی کے بعد واحد شخصیت کے مالک ہیں کہ جنہیں ولادت کے پہلے لمحے سے لے کر شہادت کے آخری لمحے تک یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے جھکائی نہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا علی کا چہرہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہمیشہ محترم رکھا ہے، مکرم رکھا ہے، محتشم رکھا ہے، محترم رکھا ہے کہ علی نے کبھی غیر اللہ کے سامنے پوری زندگی میں پیشانی جھکائی نہیں ہے. تو لہذا میرے عرض کرنے کا مقصد کہ علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس جیسا چہرہ کوئی نہیں. ہماری آنکھیں کبھی حلال کو دیکھتی ہیں، کبھی حرام کی طرف نگاہ کرتی ہیں. علی کی آنکھ وہ ہے، وہ علی کی آنکھ ادھر نگاہ کرتی جدھر خالق کی اجازت ہوتی ہے. یا علی. ہم کبھی قرآن سنتے ہیں، کبھی غنا سنتے ہیں، کبھی مومن کا گلہ سنتے ہیں، کبھی آل محمد کے فضائل سنتے ہیں. لہذا ہمارے کان آواز حلال بھی سنتے ہیں، آواز حرام بھی سنتے ہیں. علی کا کان وہ محترم کان ہے جو سوائے حلال چیزوں کے کبھی حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں. ہمارے ہاتھ کبھی حلال کی طرف اٹھتے ہیں، کبھی حرام کی طرف. ہمارے پاؤں کبھی جائز کاموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی ناجائز کاموں کی طرف. علی کا ہاتھ سوائے جائز کاموں کے ناجائز کاموں کی طرف اٹھتا ہی نہیں. یعنی یہ دلیل ہے کہ علی عصمت کبریٰ کے وہ مالک و مختار ہیں کہ کوئی کام کرنا ہو، کوئی کلام کرنا ہو، کوئی عملی اقدام کرنا ہو، پہلے خالق کی منشا دیکھتے ہیں، پھر علی ارادہ کرتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. یہ ان القاب کا مطلب یہ تھا کہ ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ان کی ہر حرکت، ان کا ہر سکون، ان کا ہر کام، ان کا ہر کلام، ان کا ہر اقدام مرضی خالق دو جہان کے مطابق ہوتا ہے. وہ علی چاہتے ہی وہ ہیں جو خدا چاہتا ہے. ہم نے ان کو گھڑا گھڑایا، بنایا، ہو بہو خدا بنا دیا. اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے تو مولا علی کا دیکھ لو، اللہ کا ہاتھ دیکھنا ہے تو علی ولی کا ہاتھ دیکھ لو، اللہ کے کان اور آنکھ دیکھنی ہے تو مولا علی کا دیکھ لو. پھر خدا بے مثل کیسے رہا؟ وہ بے مثال کیسے رہا؟ وہ تو وہ ہستی ہے جس کی کائنات میں مثال کوئی نہیں، جس کی نظیر کوئی نہیں، جس کی شبیہ کوئی نہیں، جس جیسا کائنات میں دوسرا اور کوئی نہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. لہذا آج نعرے لگ رہے ہیں علی اللہ، علی اللہ. او میری قوم یاد رکھو، علی اللہ نہیں، علی نبی نہیں، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. نبی آخر الزمان ہے، ان کے بعد قیامت تک نیا نبی آنا کوئی نہیں. لہذا ہمیں کلمے میں بتایا گیا، اگر ہمیں کلمہ یاد رہ جاتا ہماری قوم کبھی گمراہ نہ ہوتی. اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اللہ کے شریک نہیں. علی کے بارے میں دنیا بے شک کہتی رہے کہ شیعہ مشرک ہیں، علی کو رب کہتے ہیں، علی شیعہ کافر ہیں کہ علی کو نبی کہتے ہیں. ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، اذان دے کے کہتے ہیں، مرنے والے کو قبر میں لٹا کے اور تلقین پڑھ کے کہتے ہیں علی اللہ نہیں، اللہ کے ولی ہیں. علی نبی نہیں بلکہ آخری نبی کے بلا فصل وصی ہیں. یا علی.